ہیں. اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں مکمل قرآن و سنت کے پابند ہم لوگ بن جائیں. یہی ہمارے لیے شیطان سے بچنے کا سب سے بڑا راستہ ہے. تو بہرحال اسی طرح اللہ کے حضور پناہ مانگنا. دوسرا شیطان سے بچنا بولے تو کیا کرنا؟ اللہ سے پناہ مانگتے رہنا. جیسا کہ دعائیں پڑھنا، صبح شام کے اذکار ہو، یا پھر بہت ساری دعائیں ہیں نا، جیسا کہ بیت الخلاء میں جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. کیا ہے؟ وہاں سے بھی ہم کو شیطان اور جنوں سے بچنے کی دعا ہے. وہ رات کو سوتے وقت بھی دعا سکھائے شیطانوں سے بچنے کے لیے. آیت الکرسی پڑھو صبح تک، فرشتہ حفاظت کرتا. گھر میں داخل ہو رہے دعا پڑھو، شیطان سے محفوظ رہتے. کھانا کھا رہے بسم اللہ بولو، شیطان سے محفوظ رہتے. ہر چیز میں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں بتائے ان دعاؤں کو پڑھنا. پھر اسی طرح سب سے بڑی آیتیں اہم جو شیطان سے بچنا بولے تو وہ ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ہر قسم کے جادو، جنات، شیاطین، ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے 2 سورے کافی ہے ہمارے لیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں طاقت نہیں ہے، مل صاحب کی زبان میں طاقت ہے سمجھتے ہیں. آج اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے، ذرا کچھ بھی ہوا مل صاحب کو بلاؤ، دعا پڑھاؤ، یا نہیں تو مل صاحب کے پاس جاؤ تعویذ باندھ لو، یا تو مل صاحب کے پاس جاؤ کوئی پلیتا دیتے ہوں گے لے کے آؤ، نہیں تو مل صاحب کے پاس جاؤ کچھ تو بھی دیوار کو مارنے کے ٹھوکنے کے لیے کوئی کھیلے، کوئی نیمبوا، کوئی ناریل، کوئی دھاگے، ہاں کوئی کیا ہے وہ لکھے ہوئے کاغذ، کیا کیا بھی دیتے رہتے نا. بہرحال یہ چیزیں لٹکاؤ، اس میں طاقت ہے. یہ شیطان سے بچاتے، یہ جنات سے بچاتے، یہ جادو سے بچاتے. میرے ماں بہن اور میرے بھائیوں یاد رکھو، سب سے بڑی غلطی ہمارے سے یہ ہو رہی کہ ہم اللہ کے قرآن کو طاقت والا نہیں سمجھ رہے. باقی مولوی کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کاغذ کے ٹکڑوں میں طاقت ہے سمجھ رہے ہم. ارے وہی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھائی، وہی دعا ہم بھی پڑھے تو ہماری بیماری شفا ہوگی، ہمارے بچے نظروں سے بچ سکتے ہیں، ہمارے گھروں سے شیطان بھاگ سکتے ہیں. وہی دعائیں چاہے ہم پڑھے، ہمارے گھر والے پڑھے، عورت پڑھے، مرد پڑھے، کوئی بھی پڑھے تو اثر وہی ہوگا. ہم سمجھتے نہیں جادو کا علاج کرنے کے لیے ان کچھ بلانا، انہوں آ کے عورت کے بالاں پکڑ کے مار کے ٹھوک کے چیخ کے چلا کے کیا کیا کی کر کے گئے تو سمجھتے ارے بڑا جادوگر آیا بھائی، بڑا جادوگر. جادوگر کو بڑا سمجھے آج، عامل بابا کو بڑا سمجھے آج. اللہ کا قرآن چھوٹا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان ہی نہیں آتا. آج ہم اس چیز کو چھوڑ دیے، کوئی قرآن نہیں پڑھتا. صبح اٹھ کے ذرا کچھ بھی ہوا بولے تو آؤ بولو مل صاحب ہمارے کو یہ پریشانی ہے، مل صاحب ہمارے کو یہ تکلیف ہے. کچھ تو بھی دیتے کیا، کچھ تو بھی لکھتے کیا، کچھ تو بھی ہوا کیا. یہ بالکل غلط باتیں ہیں. یاد رکھو اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، صبح شام کے اذکار پڑھو. نظر لگے تو تمہارے بچوں کو تم خود نظر دور کرنے کی دعائیں سیکھو، پھونکو. جسم میں درد ہے تو دعائیں ہیں سیکھو، اس کے ذریعے سے بیماریاں شفا ہوتی ہے. اللہ کے کلام میں طاقت ہے، اللہ کی قرآن میں طاقت ہے. کسی عامل باباؤں کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے صحابہ کے زمانے میں کوئی عامل بابا نہیں تھا الگ سے جادو کا علاج کرنے والا، ہاتھ دیکھنے والا، کوئی عامل بابا الگ سے نہیں تھا. صرف دعائیں پڑھتے تھے، اللہ کے قرآن پہ یقین تھا، ایمان تھا، اللہ کے قرآن سے الحمدللہ شفا ہو جاتا تھا. آج ہمارا ایمان ہی نہیں ہے اس کے اوپر، اس لیے ہماری بیماریاں بھی شفا نہیں ہو رہی. تو یاد رکھو تو کیا کرنا ہے؟ اذکار پڑھنا ہے، دعائیں پڑھنا ہے. اس سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں، محفوظ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بہت سارے لوگ ایک شک میں رہتے ہیں. کیا؟ دیکھو ہم دعائیں بھی پڑھ رہے، اذکار بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود شیطان کی وسوسوں سے نہیں بچ سک رہے. شیطان کے وسوسوں سے ہم لوگ نہیں بچ سک رہے تو ہم کیا کریں؟ یاد رکھو ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. لڑنے والے کے ہاتھ میں تلوار ہو لیکن اس کا ہاتھ کمزور ہو. تلوار کتنا بھی اچھا ہو، بندوق کتنا بھی اچھا ہو، لیکن ہاتھ کمزور ہو تو کیا وہ لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا. تو یہ جو دعائیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تلوار ہے. لیکن کمزور ہم ہیں، ہمارا ایمان کمزور، ہمارا عمل کمزور، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم حرام کام کرتے، ہم شیطان کو بلانے کے پورے طریقے، پورے دروازے کھول کے رکھ کے پھر دعا پڑھ کے ہمارے کو کم نہیں ہو رہا بولے تو کہاں سے کم ہوئے گا؟
ہم کمزور نہیں ہونا. ہاتھ کمزور ہے تو تلوار کچھ بھی نہیں کرتا. اسی طرح ہمارا ایمان کمزور ہے کہ بھی ہم کتنی بھی دعائیں پڑھیں. اچھا دعائیں پڑھے تو بھی ہم کیا بول کے پڑھتے؟ دیکھو مول صاحب بولے کرتے دعا پڑھ کے دیکھیں گے کم ہوتا کہ نہیں کی ہے نا. پڑھ کے دیکھیں گے, پڑھ کے دیکھو جی, تھوڑا پڑھ کے دیکھو. پڑھ کے دیکھے تو نہیں کم ہوتا. اللہ تو شفا کرنے والا, تیرے کلام میں شفا ہے, یہ پڑھے تو ضرور کم ہوتا. یہ ایمان رکھ کے پڑھو کم ہوتا. یہ ٹرائی کر لیں گے, یہ ٹرائی کرنے کی چیزیں ہیں, پڑھ کے دیکھنے کی چیزیں ہیں. اللہ کا کلام ایمان ہی نہیں ہے ہمارا, اس سے کم ہوتا بول کے. وہی اگر کون تھا بھی وہ بڑے بالان لے کے, وہ ہرے پگڑیاں بن لے کے, ہاتھ میں وہ پورے چھلے ولے پہن لے کے, وہ گلے میں کچھ بھی ڈال لے کے وہ پورے لے کے آیا, تو اس کو دیکھ کے ابا آیا بہت بڑا جادوگر, انہیں نکالتا دیکھو اب جن بول کے بولتا. تیرے گھر میں قرآن ہے, قرآن سے بڑا طاقتور اس کو بنا دیا. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ ہمارے کمزوری ایمان کی نشانیاں آئے تو شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو یہ اذکار, یہ قرآنی دعائیں, یہی ہمارے لیے کافی ہے. پھر اسی طرح ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہیں تو انشاءاللہ کیا ہے, ہم شیطان کی شر سے بچ سکتے ہیں. یہی